अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का जो पार्ट अरेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली सिलेबस के अंदर 4 पार्ट्स हैं, एक अरेस्ट है, एक सर्चेज है, ट्रायल्स है, अपील्स है। तो इनको हम डिफरेंट वीडियोस के अंदर डीपली डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली अरेस्ट के रिलेटेड है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ अरेस्ट जो है उसका प्रोसेस जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता क्या है, इसका मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। ये वो कानून है जो मुजरमाना मुकदमात को चलाने का पूरा तरीक़ाकार बताता है। ठीक है, मतलब कोड का मतलब आप ये समझ लें कि कोई कानून है। आपने देखा था कि पीरा एक्ट के अंदर भी इसका जिक्र था कोड की डेफिनेशन में। बाकी जितने भी एक्ट हैं वो उसमें जो कोड की डेफिनेशन आती थी उससे क्या मुराद होता था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, तो ये एक ऐसा कानून है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अगर कोई परफॉर्म करता है तो उन एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ जो भी मुकदमात चलाने का तरीक़ाकार है, प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसको ये डिफ़ाइन करता है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो पता चल गया होगा कि ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किसके लिए है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा चलाया जाएगा उसका प्रोसेस जो है वो इसके अंदर डिफाइन है। ठीक है जी, वो इसके अंदर बताया गया। अब चलते हैं अरेस्ट की तरफ। अच्छा, इसमें आपने ये डेट भी याद रखनी है कि ये 1898 के अंदर जो है वो दिया गया था। अब अरेस्ट की तरफ चलते हैं। तो अरेस्ट का जो अरेस्ट के सेक्शंस हैं वो 46 से लेके 66 तक हैं। ये आपने याद रखने हैं कि अरेस्ट का जो जिक्र है वो कौन कौन से सेक्शंस में है। 46 से लेके 66 तक जो सेक्शंस हैं कोड के वो अरेस्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है जी। अब अरेस्ट जनरली एक जर्नल अरेस्ट है, ठीक है, उसके बारे में पहले बताया जा रहा है। अरेस्ट हाउ मेड कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा। अगर कोई बंदा क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करता है या किसी के खिलाफ केस होता है तो उसको अरेस्ट करने का क्या तरीक़ाकार होगा। To arrest a person, the police officer or any other authorized person must touch, lay hand on or confine, physically restrict movement of the person being arrested. अरेस्ट करने के लिए जी सबसे पहली बात तो यह है कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो मुजरिम है, ऑफेंडर है, उसको टच करना तो ज़रूरी है। टच किए बगैर तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसको सबसे पहले टच किया, उसको पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप अरेस्ट करने के लिए। और कन्फाइन का मतलब है उसे किसी जगह पर बंद भी किया जा सकता है, कैद भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं ये अरेस्ट करने के। उसके बाद एक्सेप्शन इसके अंदर है। इफ़ द पर्सन एक्सेप्ट्स कस्टडी विलिंगली, अगर पर्सन ये कोई जिस बंदे को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं वो ये कहता है कि आप मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, मैं आपको खुद ब खुद क्या करता हूँ, अरेस्ट देता हूँ, सरेंडर करता हूँ। बाई वर्ड्स आर एक्शन देन टचिंग आर कन्फाइनिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फिर आप उसको टच ना करें, मतलब उसको ना पकड़ें या उसको ना कहीं पे जो है वो बंद करने की कोशिश करें। आराम सुकून से जाएं, उसको हाथ कड़ी लगाएं और इस तरह उसको अरेस्ट कर लें। इफ़ द पर्सन रेजिस्ट, दूसरी सिचुएशन ये है कि पर्सन आगे से क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आर ट्राइज टू एस्केप, या भागने की कोशिश करता है। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज़ ऑल नेसेसरी मीन्स टू मेक द अरेस्ट। अगर वो भागने की कोशिश करे या आगे से अरेस्ट ना दे, रेजिस्ट करे, तो फिर पुलिस ऑफिसर जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको पकड़ने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, मारना नहीं है उसको जान से। However, this section does not allow causing the death, ये आगे आ गया जी। इससे आपने कुछ भी कर सकते से मुराद ये नहीं है कि आप उसको गोली मार दें। ठीक है, आपने उसको मारना नहीं है, वैसे कोई भी तरीका इख्तियार करके उसको पकड़ा जा सकता है। ऑफ पर्सन अनलेस ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, अगर उसको डेथ की सज़ा हो चुकी है, ठीक है, या उसने कुछ ऐसा जो है वो जुर्म कर दिया है जिसकी सज़ा है ही मौत, तो फिर तो आप मार सकते हैं उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई डकैत टाइप था जिसने पहले ही 15 बंदे मारे हुए, उस पर इतने केस चल रहे हैं, तो ऐसे बंदे को पकड़ने के लिए आप कोई उसके ऊपर फायर शायर गोली मार सकते हैं उसको।
آر امپریزنمنٹ فار لائف، یا جس کے خلاف جو ہے وہ پوری زندگی کا کیا ہے جی عمر جو ہوتی ہے عمر قید وہ سنائی گئی ہے. اس کے بعد نیکسٹ سیکشن ہے 47 سرچ آف پلیس انٹرڈ بائی پرسن ساٹ ٹو بی اریسٹڈ. کہ فار ایگزامپل ایک بندہ بھاگا ہے اور کسی جگہ کے اندر کسی گھر کے اندر گھس گیا، اب اس جگہ کو سرچ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا. اف اے پولیس آفیسر آر اینی پرسن ود اے وارنٹ، اگر پولیس آفیسر یا کوئی بھی بندہ جس کے پاس وارنٹ ہے، بلیوز دیٹ دا پرسن ٹو بی اریسٹڈ، اسے یہ یقین ہے کہ جس بندے کو آپ نے اریسٹ کرنا ہے، ہیز انٹرڈ آر از انسائڈ اے پلیس، وہ کسی ایسی جگہ میں گھس گیا ہے، کوئی کسی کے گھر گھس گیا یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ گھس گیا ہے، دین دا پرسن لیونگ ان آر ان چارج آف دیٹ پلیس، تو پھر جو پرسن وہاں پہ رہ رہا ہے اس گھر کا مالک ہے، یا کوئی فیکٹری میں اگر فرض کریں گھس گیا ہے تو اس فیکٹری کا جو انچارج ہے اسے کیا چاہیے، الاؤ فری انٹری ٹو دا پولیس آفیسر پرسن، تو اسے چاہیے کہ وہ جو پولیس آفیسر اس کو ڈھونڈنے آیا ہے اس کو انٹر ہونے دے. ٹھیک ہے جی، اس کو اجازت دے انٹر ہونے کی تاکہ وہ سرچ کر سکے. پرووائڈ آل ریزنیبل فیسلٹیز فار سرچنگ دا پلیس، اور اسے تمام ریزنیبل فیسلٹیز کیا ہے پرووائڈ کرے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی جگہ پہ گھس جاتا ہے، کسی کے گھر گھس جاتا ہے، فیکٹری میں گھس جاتا ہے، تو پولیس آفیسر جب اس کو سرچ کرنے آئے گا تو اس کی جو وہاں کا انچارج ہے یا گھر کا مالک ہے وہ پوری اس کی جو ہے وہ ہیلپ کرے گا، اسسٹ کرے گا، اس کو الاؤ کرے گا سرچ کرنے کے لیے، اور اس کو ایون کہ ریزنیبل فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی پروسیجر ویئر انگرنس ناٹ obtainable. انگرنس کہتے ہیں انٹری، ایسا پروسیجر جہاں پہ آپ کے پاس انٹری جو ہے وہ آپ کو نہ مل رہی ہو، پھر کیا کریں. اف انٹری انگرس ٹو دا پلیس از ناٹ گیون انڈر سیکشن 47، اگر فرض کریں وہ کسی کے گھر گھس گیا ہے یا کسی فیکٹری میں گھس گیا، وہ آپ کو فیکٹری والے یا گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، اندر نہیں گھسنے دے رہے، پھر کیا ہوگا، پولیس آفیسر پرسن ود اے وارنٹ میں انٹر اینڈ سرچ. پھر پولیس آفیسر کو ایک وارنٹ اگر اس کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو پھر مجسٹریٹ سے وارنٹ لے گا، اگر اس کے پاس وارنٹ ہے تو پھر وہ انٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایون ود آؤٹ اے وارنٹ، اگر اس کے پاس وارنٹ نہیں بھی ہے تو پولیس آفیسر میں انٹر اف ویٹنگ وڈ گیو دا پرسن اے چانس ٹو اسکیپ. کہ اگر فرض کریں کوئی بندہ کسی گھر کے اندر گھس گیا اور وہ گھر والا جو ہے مالک مکان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو سرچ کے لیے اندر نہیں آنے دیتا، تو پھر اس کے پاس کیا سچویشن تھی، یا پھر اس کے پاس وارنٹ ہونا چاہیے تھا. اگر اس کے پاس وارنٹ نہیں ہے تو پھر وہ میجسٹریٹ سے وارنٹ لینے جائے گا. اگر وہ میجسٹریٹ سے وارنٹ لینے جائے گا تو اس کو اگر یہ خطرہ ہے کہ میں میجسٹریٹ سے وارنٹ لینے جاتا ہوں تو پیچھے سے جو offender ہے وہ تو دوڑ جائے گا، بھاگ جائے گا، تو پھر اس سچویشن میں وہ بغیر وارنٹ کے بھی جو زبردستی اس کے گھر انٹر ہو سکتا ہے. ٹو انٹر دا پولیس آفیسر پرسن میں بریک اوپن اینی آؤٹر اور انر ڈور. کوئی پولیس آفیسر کو انٹر ہونے کے لیے کوئی بھی انر یا آؤٹر ڈور یا کوئی ونڈو ہے، ویدر اٹ بلانگس ٹو دا اکیوزڈ اور سم ون ایلس، کسی کی بھی ہے، اس کو توڑ کے کوئی بھی اس کو جگہ ملتی ہے تو وہ گھر کے اندر یا فیکٹری کے اندر گھس سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. کنڈیشن کیا ہے، بیفور بریکنگ ان، اندر گھسنے سے پہلے دا آفیسر مسٹ نوٹیفائی ہز اتھارٹی اینڈ پرپوز اینڈ ڈیمانڈ فار انٹری، کہ اس نے اپنی اتھارٹی اس اپنے سے جو بڑا آفیسر ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو نوٹیفیکیشن اس کو بتا دینا ہے اور اسے کہنا ہے کہ میں نے گھسنا ہے، ورنہ وہ offender کیا ہے جی چلا جائے گا. اف دا انٹری اسٹل ڈینائڈ، اگر آفیسر اس کو کہہ دیتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، نہ جائیں، ٹھیک ہے، دین ہی مے بریک اوپن اینڈ انٹر، پھر بھی وہ کیا کر سکتا ہے، وہ اندر انٹر ہو کے اس کے بعد کوئی دروازہ شروازہ توڑنا پڑتا ہے، توڑ کے وہ انٹر ہو سکتا ہے. اسپیشل رول فار ویمن کوارٹرز، فار ایگزامپل کوئی فیمیل آفینڈر ہے یا کسی فیمیل نے جرم کیا تو اس کو کیسے اریسٹ کیا جائے گا. اف دا پلیس از، اگر کوئی بندہ فیمیل کے کوارٹر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا. اف دا پلیس از این اپارٹمنٹ آکوپائڈ بائی اے ویمن، اگر وہ ایک آفینڈر ایک مجرم جو ہے وہ کسی ایسے گھر میں چلا جاتا ہے جو اپارٹمنٹ کس کا ہے جی، کسی فیمیل کا ہے، ناٹ دا اکیوزڈ کا نہیں ہے، ہو
ड्यू टू द कस्टम डज नॉट अपीयर इन पब्लिक। अब वो खातून भी ऐसी है जो पर्देदार खातून है, ठीक है, अपने रिवाज और रस्म की वजह से वो पब्लिक में नहीं आना चाहती। फिर क्या होगा, ऑफिसर मस्ट फर्स्ट गिव नोटिस टू द वीमेन। ऑफिसर उस वीमेन को नोटिस देगा, उसको बताएगा कि आप साइड पे हो जाए, ठीक है, हम इधर एक ऑफेंडर घुस आया है, हमने उसकी सर्च करनी है। इन्फॉर्मिंग हर दैट शी मे विदड्रा, कि वो वहाँ से जा सकती है। शी मस्ट बी गिवन रीज़नेबल टाइम एंड फैसिलिटी टू विदड्रा, उसको एक रीज़नेबल टाइम दे, ठीक है, कुछ उसको आराम से टाइम दे ताकि वो अपना जो है वो पर्दा वगैरह करके वहाँ से एग्जिट विदड्रॉ कर सके। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, आफ्टर दैट द ऑफिसर में ब्रेक ओपन एंड एंटर। उसके बाद जो ऑफिसर है वो एंटर हो सकता है, जैसे भी हो, ब्रेक करके ओपन करके दरवाजे वो एंटर दाखिल हो जाएगा। उसके बाद है पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज़ फॉर पर्पस ऑफ लिबरेशन। अगर फ़र्ज़ करें कि एक पुलिस वाला कहीं फंस जाता है, उसको ऑफेंडर जो है वो किसी घर के अंदर बंद कर देता है, फिर क्या करेंगे? एनी पुलिस ऑफिसर और ऑथोराइज्ड पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन डोर्स विंडोज़ ऑफ द हाउस प्लेस टू फ्री हिमसेल्फ, ठीक है, वो जिधर भी बंद है वहाँ के दरवाजे विंडो शिंडो तोड़ सकता है, उसको इजाज़त है ताकि वो वहाँ से निकल सके। आर अनदर पर्सन, या फिर कोई और बंदा, हैज़ लॉफुली एंटर्ड फॉर मेकिंग एन अरेस्ट एंड इज़ बीइंग डिटेन्ड इनसाइड, या फिर और कोई बंदा जो फॉर एग्जांपल कोई महल्लेदार किसी को अरेस्ट करने गया था, उसको उसने बंद कर दिया, तो वो भी, उसको भी इजाज़त है, वो भी जाके क्या कर सकता है, विंडो वगैरह दरवाज़ा अगर उससे टूटता है तो वो तोड़ सकता है। नो unnecessary restraint, a person who is arrested must not be restrained, मतलब जो पर्सन जो है वो जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको रिस्ट्रेन मतलब उसको रोका नहीं जाएगा, मोर देन नेसेसरी, जितनी ज़रूरत से ज़्यादा। रिस्ट्रेंट का मतलब है कन्फाइनमेंट, कैद, हैंड कफिंग, उसको हाथ कड़ी लगाना वगैरह, ठीक है, कि जितनी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एक बंदे को आपने जो है वो पकड़ा है, उसको हाथ कड़ी लगाई है, थाने में ले गए, उसको जेल में बंद कर दिया, अब उसकी हाथ कड़ी खोल दें, अब उसका फ़ायदा नहीं हाथ कड़ी लगाने का, ठीक है। अगर उसको किसी के घर में बंद कर दिया, ये नहीं कि 4-5 दिन उसको वहीं पे बंद करके रखें, उसको लेके जाएं, मतलब जहाँ जितनी ज़रूरत थी उतना यूज़ करना है अपने रिस्ट्रेंट को। किसी को जो है वो कैद करना है या हथकड़ी लगानी है, उसकी लिमिट है, ठीक है जी। is only allowed to the context extent needed to prevent escape, तो ये चीज़ें जो है ये इसलिए की जाती हैं, हाथ कड़ी वगैरह, कन्फाइनमेंट वगैरह करना, ताकि वो बंदा भाग ना सके, ठीक है जी, ये इसका मकसद है। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अब बंदा एक अरेस्ट हो गया, उसकी सर्च भी तो होनी चाहिए। अ पर्सन मे बी सर्च आफ्टर द अरेस्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, अरेस्ट के बाद उसको कैसे सर्च किया जा सकता है? when arrested under a warrant which does not allow bail, जब एक बंदा अरेस्ट हुआ है जिसकी बेल नहीं हो सकती। हमने पढ़ा है ना कि अगर आप होर्डिंग करते हैं तो वो भी अनबेलेबल क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं तो वो भी नॉन बेलेबल, वो जो हमने सारे स्केजुअल लॉज पढ़े थे तो उनमें सारे ऑफेंसेस क्या थे, नॉन बेलेबल थे। तो ऐसा कोई ऑफेंस करता है या कोई कत्ल कर देता है जिसकी बेल आसानी से नहीं हो सकती, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको अरेस्ट करके उसकी सर्च शुरू कर देंगे, ठीक है जी, वो उसकी सारी सर्चिंग करेंगे। व्हेन अरेस्टेड अंडर अ वारंट अलाउइंग बेल बट द पर्सन कैन नॉट प्रोवाइड बेल, अगर अरेस्ट जो है ऐसे वारंट के तहत जो है वो किया गया है जिसके अंदर बेल का ऑप्शन था, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये बंदा बेल नहीं दे सकता, तो फिर भी आप उसको क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, मौके पे सर्च कर सकते हैं। व्हेन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, जब एक बंदे को वारंट के बगैर अरेस्ट आपने किया है तो फिर उसकी सर्चिंग करेंगे। व्हेन अरेस्टेड बाय अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट, जब एक प्राइवेट पर्सन मतलब किसी मोहल्लेदार ने या वहाँ पे कोई घूम रहा था बंदा, उसने उसको पकड़ लिया है, ठीक है, अंडर अ वारंट, या फिर किसी एजेंसी ने उसको पकड़ा है वारंट के तहत, द पर्सन कैन नॉट लीगली बी गिवन बेल और द पर्सन इज अनएबल टू फर्निश बेल, मतलब ये कि ऐसा बंदा
جس کو بیل لیگلی نہیں دی جا سکتی یا ایسا بندہ جو بیل پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا، تو ایسے تمام بندوں کو کیا آپ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں جب ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ ہو کنڈکٹ دا سرچ، اب یہ سرچ کرے گا کون؟ مطلب آپ نے دیکھا کہ ایسے بندے جو بیل نہیں دے سکتے تھے، جو ایسے وارنٹ تھے جن کو بیل نہیں ہو سکتی تھی، تو آپ نے ان کو سرچ وغیرہ تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو الاؤ کر دیا اصلاح نے، لیکن اب یہ سرچ کرے گا کون؟ if arrested by a police officer، اگر پولیس آفیسر خود جو ہے offender کو اریسٹ کرتا ہے، that officer may search، اب وہ آفیسر کیا کرے گا، اس کو سرچ کرے گا، جس نے اریسٹ کیا وہی خود اس کو سرچ کر سکتا ہے۔ if arrested by a private person، اگر پرائیویٹ پرسن کسی نے جو ہے وہ محلے دار نے اس کو پکڑا ہے، کوشش کی ہے، اریسٹ کر لیا ہے، تو وہ جو محلے دار ہیں وہ اس کو سرچ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ دا پولیس آفیسر، اب وہ کیا کریں گے، پولیس آفیسر کو دیں گے، ٹو ہوم دا اریسٹڈ پرسن از ہینڈڈ اوور میں سرچ، اب وہ محلے دار کیا کریں گے، اس بندے کو پکڑ کے پولیس آفیسر کو دیں گے اور پولیس آفیسر کیا کرے گا، اس کی سرچنگ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ واٹ ہیپنس ٹو دا آئٹمس فاؤنڈ، جو اس کے پاس چیزیں ملیں گی ان کا کیا کرنا ہے۔ آل آرٹیکلس فاؤنڈ ایکسیپٹ نیسیسری کلوتھنگ، جو بھی چیزیں اس سے ملیں گی، اس کے پاس موبائل ہو سکتا ہے، پیسے ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی ویلٹ وغیرہ ہے، جو بھی چیزیں اس سے ملتی ہیں کپڑوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، وہ تو اس نے پہنے ہوں گے، مسٹ بی ٹیکن انٹو دا سیف کسٹڈی، اس کو کسٹڈی میں لے لیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ رکھ لیا جائے گا، پولیس رکھے گی فی الحال۔ اس کے بعد ہے موڈ آف سرچنگ ویمن، کہ ویمنس کو کیسے سرچ کیا جاتا ہے، کیا طریقہ ہوگا اریسٹ کرنے کا، اگر فرض کریں کوئی ویمن اریسٹ ہوتی ہے تو اس کو کیسے سرچ۔ اف اے ویمن نیڈس ٹو بی سرچڈ، اگر ویمن کو آپ نے سرچ کرنا ہے، دا سرچ مسٹ بی کنڈکٹیڈ اونلی بائی این ادر ویمن، تو سرچ ہمیشہ اس کو کوئی اور فیمیل پولیس آفیسر ہی اس کو سرچ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ مسٹ بی ڈن ود اسٹرکٹ ریگارڈ رسپیکٹنگ موڈیسٹی اینڈ پرائیویسی، اور اس کو آپ نے سب کے سامنے سرچ نہیں کرنے لگ جانا، اس کو جو پولیس کانسٹیبل ایک فیمیل ہوگی وہ اس کو سائیڈ پہ لے جائے گی، اس کو سارا جو ہے وہ آرام سکون سے چیک کرے گی اور اس کو سرچ کر لے گی، ٹھیک ہے، کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے وہ اوفینس یا کوئی جو ہے وہ رزسٹ کر سکتی ہے۔ پاور ٹو سیز اوفینسو ویپنس، اب یہ جو اوفینسو ویپنس ہیں وہ کون سیز کر سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ دا آفیسر اور اینی ادر پرسن میکنگ دا اریسٹ، آفیسر یا کوئی بھی پرسن جو اریسٹ کر رہا ہے، may ٹیک اوے اینی اوفینسو ویپن فاؤنڈ ود دا اریسٹڈ پرسن، کہ جس فار ایگزامپل اگر کسی بندے کو پولیس اریسٹ کرنے آتی ہے، اس کے پاس پسٹل تھا، تو جو بھی بندہ اس کو اریسٹ کرتا ہے، پولیس والا کرتا ہے چاہے محلے والا کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اس سے کیا کھینچے گا، اس سے وہ جو ویپن ہے اس کے پاس پسٹل ہے وہ اس سے لے لے گا۔ دیز ویپنس مسٹ دین بی ہینڈڈ اوور ٹو دا کورٹ، یہ ویپنس جو ہے وہ کورٹ کو دیے جائیں گے، اور دا آفیسر بیفور ہوم دا اریسٹڈ پرسن از ریکوائرڈ ٹو بی پریزنٹڈ، یا اس آفیسر کو دے دیے جائیں گے جس کے سامنے اس کو لے کے جایا جانا ہے، انڈر دس کوڈ، اس کوڈ کے تحت، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بھی ویپنز ہیں اگر کسی کے پاس ہیں تو جب اس کو اریسٹ کیا جائے گا فوری طور پہ اس سے ویپن کھینچ لیا جائے گا، اور اس ویپن کو کھینچنے کے بعد وہ کورٹ کو یا جس کے بھی سامنے اس کو پیش کیا جانا ہے اس کو وہ ویپن دے دیا جائے گا۔ اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ، اب اس کا جو بی سیکشن ہے وہ ہے اگر آپ نے جو ہے وارنٹ کے بغیر اریسٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں۔ وین پولیس میں اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ، پولیس کب وارنٹس کے بغیر اریسٹ کر سکتی ہے۔ اینی پولیس آفیسر میں اریسٹ اے پرسن ود آؤٹ آرڈر فرام اے میجسٹریٹ اینڈ ود آؤٹ اے وارنٹ ان دا فالوئنگ کیسز۔ فرسٹ اینی پرسن ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پولیس آفیسر ہے وہ وارنٹ کے بغیر بھی لوگوں کو اریسٹ کر سکتا ہے، جو میجسٹریٹ سے وارنٹ ملتا ہے اس کے بغیر بھی، ٹھیک ہے، یا پھر کسی بھی آرڈر کے بغیر، اس کو اوپر والی کسی ہائی اتھارٹی نے آرڈر نہیں دیا تھا لیکن وہ پھر بھی اریسٹ کر سکتا ہے۔ اس کی سچویشن کیا ہے؟ پہلی سچویشن جو ہے وہ ہے اف اینی پرسن ہو ہیز بین انوالوڈ ان اے کوگنیزیبل offense، اگر کوئی ایسا پرسن ہے جو کوئی شدید نوعیت کے جرم میں مبتلا ہے، ایسا وہ جرم کرتا ہے، کوئی فار ایگزامپل اس نے کسی کو مار دیا ہے یا کوئی ایسا
हाई इंटेंसिटी का जुर्म करता है तो उसको फौरी तौर पर बगैर वारंट के, बगैर आर्डर के क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। और अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसके खिलाफ कोई रीज़नेबल, कोई स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट आई है तो उसको भी वारंट के बगैर अरेस्ट आप कर सकते हैं। और अबाउट होम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, या फिर जिसके बारे में कोई क्रेडिबल सोर्स है, कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है कि ये बंदा जो है वो ऑफेंडर है, इसने कोई जो है वो बहुत बड़ा कांड किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया, तो आप उसको बगैर अरेस्ट के, बगैर किसी आर्डर के जाके उसको जो है वो बगैर वारंट और बगैर किसी आर्डर के जाके अरेस्ट कर सकते हैं। और अबाउट होम देयर इज़ अ रीजनेबल सस्पिशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन सच अ ऑफेंस, या फिर किसी के बारे में आपको ये शक है कि ये ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व था, ठीक है, और वो आपको जो शक है वो क्रेडिबल होना चाहिए, ज़रा रीज़नेबल टाइप होना चाहिए। ऐਵੇਂ नहीं किसी के ऊपर आपको थोड़ा बहुत शक है तो जाके अरेस्ट कर लें, जिसके ऊपर आपको रीज़नेबल जो है वो सस्पिशन हो, उस बंदे को भी आप जाके क्या कर सकते हैं, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, एनी पर्सन फाउंड विद द इम्प्लीमेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग। दूसरी बात यह है कि कोई भी पर्सन ऐसा पाया जाता है जिसके पास घर के अंदर नकब लगाने के हथियार हैं, ठीक है, मतलब कोई डाकू टाइप बंदा है या जिसके पास टूल्स हैं, कौ बार मतलब है एक जो है वो बार है स्टील की, जिससे वो कोई ईंटें तोड़ सकता है घर की और उसके अंदर घुस सकता है, ठीक है, लॉक पिक्स जो ये लॉक्स हैं इसको खोलने के कोई उसके पास हथियार वगैरह है, ठीक है। लेकिन वो अगर कोई प्रोफेशनल काम करने वाला है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा बंदा सस्पिशियस टाइप बंदा है जिसके पास ये चीज़ें हैं और आपको उस पर शक हो गया, तो विदाउट लॉफुल एक्सक्यूजेज, ये आगे बताया भी गया है कि जिसके पास ये लॉफुल एक्सक्यूजेस के बगैर ये चीज़ें रख के बैठा हुआ है अपने घर में, तो इसका मतलब है कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा है, तो ऐसे बंदे को भी आप क्या कर सकते हैं जी, विदाउट वारंट जाके उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो थर्डली, तीसरा बंदा है एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, ऐसा बंदा जिसके बारे में ये अनाउंसमेंट हो गई है कि ये ऑफेंडर है, आइदर अंडर दिस कोड आर बाई आर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो नॉमिनेट कर दे कि ये बंदा ऑफेंडर है, उसको आप जाके बगैर वारंट के जाके क्या कर सकते हैं, जाके उसको अरेस्ट कर सकते हैं। फोर्थली है एनी पर्सन फाउंड विद समथिंग रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, या फिर किसी के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है, कुछ इतना ज़्यादा पैसा मिलता है, मोबाइल्स उसके पास पड़े हुए हैं, लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, जिस पे आपको शक है कि ये इसके पास इतने तो अपने नहीं हो सकते, ये इसने मे भी कहीं से चोरी किए हैं, तो ऐसे बंदे को भी आप क्या कर सकते हैं, बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस रिलेटेड टू इट, मतलब उसने कोई चोरी शोरी करके कोई ज़्यादा सारी चीज़ें अपने घर रख ली, मोबाइल रख लिए हैं, मोटरसाइकिल रख ली है, या कोई ऐसे कारों के शीशे उखेड़ के लाया घर रख लिए, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं, आपको किसी पे शक होता है, तो उसको बगैर वारंट के आप क्या कर सकते हैं जी, अरेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थली, एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, कि पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी कर रहा था उसके दौरान अगर कोई बंदा रुकावट बनता है तो उसको भी बगैर वारंट के क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है पुलिस ऑफिसर जो है किसी को अरेस्ट करने गया था, आगे एक तीसरा बंदा है चौधरी बन के आगे खड़ा हो जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है कि आप नहीं अरेस्ट कर सकते ये वो, तो पहले तो उसी बंदे को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है जी। और हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, जेल, पुलिस कंट्रोल, मतलब में कोई बंदा ऐसा है जो जेल से भाग गया या पुलिस की वैन के अंदर बैठा बैठा उसने छलांग मार के भाग गया, तो ऐसे बंदे को भी बगैर वारंट से पुलिस क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद है सिक्सथली, एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिज़र्टर। अब ये डिज़र्टर का मतलब क्या है कि पहले लोग जो फ़ौज में भर्ती होते थे, वहाँ पे फ़ौज में ज़रा डिफ़िकल्ट है काम, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब से क्या होता है कि अगर कोई बंदा वहाँ पे भर्ती हो गया है तो वहाँ से अगर भाग जाता है तो उसको डिज़र्टर कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा इस तरह फ़ौज की जॉब छोड़ के वन हु लीव्स सर्विस विदाउट परमिशन, ठीक है, इदारे को बगैर बताए जो है वो भाग जाता है इदारे से, फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, ये उसने फिर आगे नॉमिनेट भी कर दिया
کہ آرمڈ فورسز سے کوئی بندہ بھاگ کے آتا ہے تو اس کو بھی آپ بغیر اریسٹ کے، جب آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا تو آپ اس کو بغیر وارنٹ کے جو ہے وہ اریسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی 7th اینی پرسن ہو ہیز بین انوالوڈ ان اور اگینسٹ ہوم کمپلینٹ انفارمیشن اور سسپیشن ایگزسٹ آف بینگ انوالوڈ ان، یا پھر کوئی بھی پرسن ایسا ہے جو کسی آفینس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہے، یا اس کی کمپلین آئی ہے یا انفارمیشن ملی ہے یا جس پہ شک ہے، ٹھیک ہے، ریزنیبل، کہ وہ کسی آفینس کے اندر انوالو ہے، تو اس کو بھی آپ بغیر وارنٹ کے کیا کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، اریسٹ کر سکتے ہیں۔ An act committed outside Pakistan which is committed inside Pakistan would be an offense۔ کوئی بھی بندہ ایسا ایکٹ چوری اگر فرض کریں سعودیہ میں جا کے کرتا ہے تو ادھر سے کر کے پاکستان میں آ جاتا ہے تو پاکستان پہ بھی اس کا جو ہے وہ چوری کا اس کے اوپر مقدمہ ہوگا، یا اگر فار ایگزامپل سعودیہ کے اندر یا دبئی کے اندر قتل کر کے پاکستان آ جاتا ہے تو 302 اس کو پاکستان میں بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب کہ کسی اور کنٹری میں بھی اگر وہ آفینس کرے گا تو پاکستان آئے گا تو پاکستان پہ اس کے اوپر وہی والا جو ہے وہ جرم عائد ہوگا۔ اینڈ از لائبل ٹو بی اریسٹڈ ڈیٹینڈ انڈر ایکسٹراڈیشن لاز ٹو ہینڈ اوور کریمنلز ٹو دا فارن اسٹیٹس۔ پھر اس کو پکڑ کے کیا کیا جائے گا جی، اس کو جس ملک کے اندر وہ کانڈ کر کے آیا ہے، جرم کر کے آیا ہے، اس ملک کو وہ کیا کر دیا جائے گا، ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ 8 اینی اریسٹ convict ex-prisoner who breaks a rule made under section 565(3) کہتا ہے rules restricting his movement reporting duty۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے، ایکس پرزنر ہے، جس کو کیا کیا گیا ہے، بیل پہ چھوڑ دیا گیا ہے، یا پھر اور بھی پروسیس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو ریلیف دیا جاتا ہے، کہ اس کو جیل میں نہیں بند کی، اس کو سزا ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کچھ لیمٹس اور کچھ رولز اس کے ساتھ طے ہوتے ہیں کہ وہ ان جورسڈکشنز میں جا سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ ان رولز اینڈ ریگولیشن کو توڑتا ہے تو اس کو بھی بغیر جو ہے وہ وارنٹ کے کیا کیا جا سکتا ہے، اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ 9 اینی پرسن فار ہوز اریسٹ اور ریکوزیشن official request has been received from another police officer۔ اگر کسی اور پولیس آفیسر نے کسی بندے کے بارے میں یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو اریسٹ کر لیں، یا پھر آرڈر دیا ہے کہ اس کو اریسٹ کر لیں، تو پھر آپ اس کو بغیر وارنٹ کے کیا کریں گے، اریسٹ کر لیں گے۔ The requisition clearly specify the person to be arrested۔ اب یہ جو ریکوزیشن ہے اس کے اندر یہ جو ریکویسٹ کی گئی ہے اس کے اندر کلیئرلی بتایا جائے گا کہ کس پرسن کو اریسٹ کیا جانا ہے۔ اینڈ اسٹیٹس دا offense اور cause for which the arrest is to be made، اور اس کے اندر یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس کو کیوں، اس نے کون سا جرم کیا ہے جس کی بنیاد پہ اس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ It appears from the requisition that the person could lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اٹ اپیئرز فرام دا ریکوزیشن سے پتہ چلنا چاہیے کہ دا پرسن کوڈ لافلی بی اریسٹڈ، اس پرسن کو اریسٹ کرنا چاہیے ود آؤٹ اے وارنٹ بائی دا آفیسر ہو ایشوڈ دا ریکوزیشن۔ مطلب ریکوزیشن جو ہے اس کے اندر یہ کلیئرلی چیزیں لکھی ہوں جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ اس بندے کو بغیر وارنٹ کے اریسٹ کر لینا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی اریسٹ آف ویگا بونڈس۔ ویگا بونڈ کون ہوتے ہیں؟ بے گھر گھومنے والے لوگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ایریے سے ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ویگا بونڈ، جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، نہ ہماری سوسائٹی کے ہیں، نہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ کے بھی نہیں ہوتے، نہ مطلب ایسے لوگ جو بے گھر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو منشیات یوز کر رہے ہیں لوگ، تو وہ پڑے ہوتے ہیں پی کے، تو ان کے اندر جو کرمنل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے کسی کا موبائل اٹھا لیا، کسی کی موٹر سائیکل اٹھا لیا، تو ایسی چوریاں وہ کرتے ہیں۔ تو ان کو ویگا بونڈس ہیبیچول روبرز، یا پھر ایسے کوئی روبرز ہیں جو عادی مجرم ہیں۔ The officer in charge of a police station may arrest or order someone to arrest the following persons۔ پولیس آفیسر انچارج جو ہے پولیس اسٹیشن کا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ آرڈر کر سکتا ہے، وہ خود بھی اریسٹ کر سکتا ہے، یا وہ کسی کو بھی اریسٹ کا آرڈر کر سکتا ہے۔ کون سے پرسنس کو؟ اینی پرسن فاؤنڈ ٹیکنگ
precautions to hide his presence within the police station limits, کہ ہر پولیس اسٹیشن کی ہر تھانے کی ایک حدود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس حدود کے اندر اگر کوئی بندہ کسی اور ایریے سے آ کے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے, اریسٹ کیا جا سکتا ہے. ان circumstances that give reason to believe he is doing so in order to commit a cognizable offense, اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ بندہ آپ کے ایریے میں آپ کی حدود کے اندر آ کے اس کو جو ہے وہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ کوئی ایسا اوفینس کر سکے جو ناقابل معافی ہو, جو شدید نوعیت کا ہو, تو آپ اس بندے کو کیا کریں, سمپلی جا کے اریسٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے جی. اینی پرسن ود ان دا پولیس اسٹیشن لمٹس, یا پھر کوئی بھی ایسا پرسن جو پولیس اسٹیشن کی لمٹ میں ہو ہیز نو ویزیبل مینز آف لیونگ, جس کے پاس کوئی جو ہے وہ روزی روٹی کمانے کا کوئی طریقہ نہ ہو, کوئی جاب نہ ہو, ایویں وہاں پہ کسی ایک ایریے میں آ کر رہنا شروع کر دیا, اس نے کام بھی کوئی نہیں کرتا, تو ایسا بندہ سسپیشیس ٹائپ ہوتا ہے. اور کین ناٹ گیو اے سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن آف ہمسیلف, یا اپنی جو ہے وہ سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن اگر اسے پوچھا جائے کہ ہاں بھی ادھر کیا کر رہے ہو, تو وہ کوئی سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن نہ دے سکے تو اس بندے کو بھی گرفتار کر لینا ہے, ٹھیک ہے جی. اینی پرسن ہو از نون بائی ریپوٹیشن ٹو بی اے ہیبیچوئل رابر, یا پھر کسی بھی بندے کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ تو چور ہے, یہ رابر ہے, یہ رابریاں کرتا ہے, کیا کرتا ہے کہ ڈکیتیاں کرتا ہے. ہیبیچوئل ہاؤس بریکر, کوئی بھی ہیبیچوئل جو ہے وہ ڈاکے مارتا ہے, گھروں کو جو ہے وہ گھروں میں نقب لگاتا ہے. اور تھیف یا چور ہے, کسی کے بارے میں یہ چیزیں مشہور ہیں تو اس کو بھی اریسٹ کریں گے. ہیبیچوئل ریسیور آف اسٹولن پراپرٹی, یا پھر کوئی ایسا بندہ ہے جو کیا کرتا ہے کہ یہ جو لوگ چوریاں کر کے رابریاں کر کے آتے ہیں اور ان سے وہ چیزیں خرید لیتا ہے, تو ایسے بندے کو بھی اریسٹ کر لیا جائے گا, نوئنگ اٹ ٹو بی اسٹولن. اور اے پرسن ہو ہیبیچولی کمٹس ایگزارشن, ایگزارشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بندے پر جو ہے وہ دھونس جمانا, دھونس دھمکی سے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کر لینا, اس سے پیسہ لینا, کسی کو ڈرا کے دھمکا کے, ٹھیک ہے. اور ایسے بندے کو بھی اریسٹ کر سکتی ہے پولیس. اور ٹرائز ٹو پٹ پیپل ان فیئر آف انجری ان آرڈر ٹو کمٹ ایگزیشن, یا پھر کسی بندے کو جو ہے وہ کسی کو اتنا ڈرانا یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے, ٹھیک ہے, دھمکانے کے لیے, تو ایسے بندے کو بھی کیا کیا جائے گا, اریسٹ کر لیا جائے گا. اس کے بعد پروسیجر وین پولیس آفیسر ڈیپیوٹس سب آرڈینیٹ, جب ایک پولیس آفیسر اپنے سے چھوٹے پولیس آفیسر کو یہ ڈیوٹی دے کہ وہ ود آؤٹ وارنٹ کسی کو جا کے گرفتار کر لے, ٹو اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ. اب اس کا کیا پروسیجر ہے. if the officer in charge of a police station or any police officer making an investigation under chapter 14 wants a subordinate officer to arrest a person without a warrant and not in his presence, اگر کوئی پولیس آفیسر یا پولیس انچارج جو انویسٹیگیشن کسی بھی جو واقعے کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا, وہ اگر اپنے سب آرڈینیٹ کو, اپنے جو اپنے سے نیچے آفیسر کو کیا کہہ سکتا ہے کہ جا کے تم اس بندے کو کیا کرو, اریسٹ کرو ود آؤٹ وارنٹ, تو وہ جا کے اریسٹ کر لے گا. He must give the subordinate officer an order in writing. اب اس نے یہ جو آرڈر دینا ہے اپنے سے چھوٹے آفیسر کو, وہ اس نے لکھ کے ریٹن آرڈر دینا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ کل کو اگر اس سے پوچھا جائے کہ تو نے کیوں کیا ہے تو وہ بتا سکے کہ میرے سے اوپر والے آفیسر نے مجھے یہ آرڈر دیا تھا, اس لیے میں نے بغیر وارنٹ کے جو ہے وہ کیا کیا, اریسٹ کر لیا. اب یہ جو ریٹن آرڈر ہے اس میں کیا کیا لکھا ہوگا, نیم, آئیڈینٹی آف دا پرسن ٹو بی اریسٹڈ, نام اور اس کی آئیڈینٹی سارا کچھ لکھا ہوگا جس کو اریسٹ کرنا ہے. دا آفینس اور ریزن فار دا اریسٹ, وہ جو اس نے جرم کیا ہے وہ لکھا ہوگا, یا جس وجہ سے اس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے وہ ریزن جو ہے وہ کلیئرلی اس کے اندر آرڈر کے اندر کیا ہوگی, مینشن ہوگی. دا سب آرڈینیٹ آفیسر بیفور میکنگ دا اریسٹ مسٹ انفارم دا پرسن ٹو بی اریسٹڈ. سب آرڈینیٹ آفیسر اس جگہ پہ جائے گا اور جس پرسن کو اریسٹ کرنا ہے اس کو پہلے بتائے گا کہ ہاں بھائی آپ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. اباؤٹ دا سبسٹانس آف دا آرڈر, وہ جو آرڈر ہے وہ اس کو بلکہ پڑھ کے سنا دے گا کہ اس کو کیوں اریسٹ کیا جا رہا ہے. If the person demands, show him the written order. اگر پرسن اس کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے ریٹن آرڈر دکھاؤ, تو وہ آرڈر دکھا کے اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ریفیوزل ٹو گیو نیم اینڈ ریزیڈنس, اگلی چیز جی. If a person in the presence of a police officer commits
or is accused of committing a non-cognizable offense, اگر کوئی بندہ پولیس آفیسر کی موجودگی میں کوئی offense کر دیتا ہے یا اس پہ جرم لگتا ہے کہ وہ commits or is accused of committing a کہ وہ کوئی نان کوگنیزیبل offense کرنے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, مطلب ہے کوئی مائنر offense, زیادہ شدید نوعیت کا offense نہیں ہے. اینڈ refuses and he, اور وہ کیا کرتا ہے, refuses to give his name and residence when asked. فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے, کوئی چھوٹا سا وہ commit کرتا ہے offense, مطلب اشارہ توڑ دیتا ہے, اس کو پولیس آفیسر پکڑتا ہے, اس سے پوچھتا ہے ہاں بھئی اپنا نام اور ریزیڈنس بتاؤ, اور وہ نام اور ریزیڈنس بتانے سے انکار کر دیتا ہے, پھر کیا ہوگا, اور gives the false detail, یا پھر وہ کیا کرتا ہے, فالس غلط اپنا نام بتا دیتا ہے, اپنا ایڈریس غلط بتا دیتا ہے, which the officer has reason to believe are false, اور آفیسر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فالس ہے, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد آفیسر فار ایگزامپل اس سے آئی ڈی کارڈ مانگتا ہے, اس پہ اس کا نام جو ہے یا پھر اس کی آئیڈینٹی اور ہے, تو یا پھر اس کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط انفارمیشن دے رہا ہے. دا پولیس آفیسر may arrest him to find out his true identity, تو ایسے بندے کو بھی پولیس آفیسر جو ہے وہ فوری طور پہ اریسٹ کر لے گا تاکہ اس کی جو اصل شناخت ہے وہ ہو سکے. once the person's true name and residence are confirmed, جب پرسن کا اصل نام, اس کا جو ایڈریس ہے وہ پتہ چل جائے گا, پھر کیا ہوگا, he must be released, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. after signing a bond, ایک بانڈ کے اوپر اس کو سائن کروایا جائے گا, with or without sureties, جس کے اندر شورٹی بھی اگر انوالو کرنی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے. to appear before a magistrate if required, اور اس باؤنڈ کی شرط یہ ہوگی کہ آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے کی تو آپ کو بلایا جائے گا, آپ نے ہونا ہے. اس کے بعد کنڈیشن کیا ہے, if the person is not a resident of Pakistan, اگر کوئی پرسن فارنر تھا, پاکستان کا رہنے والا نہیں ہے, the bond must be supported by a surety, تو پھر بانڈ جو ہے وہ کسی بندے کی, جو لوکل بندہ ہے پاکستانی ہے, اس کی شورٹی کے ساتھ سائن ہوگا. مطلب وہ بندہ, کوئی پاکستانی بندہ آ کے اس کی شورٹی دے گا, اس کے بعد وہ بانڈ سائن ہوگا, who live in Pakistan, ٹھیک ہے جی. if within 24 hours the true identity is not confirmed, اگر 24 گھنٹے کے اندر اس کی جو اصل شناخت ہے وہ کنفرم نہیں ہو پاتی, اور دا پرسن ریفیوزز ٹو ایکسیکیوٹ دا بانڈ, اور پرسن جو ہے وہ بانڈ لانے سے بھی جو ہے وہ ریفیوز کر دیتا ہے, پرووائڈ شورٹیز, یا شورٹی دینے سے اف ریکوائرڈ, ہی مسٹ امیجیٹلی بی ٹیکن ٹو دا نیئرسٹ میجسٹریٹ ود جورسٹکشن, اس کو فوری طور پر اس کو مارنا شارنا نہیں ہے, اس کو آپ نے پکڑنا ہے اور اس کو میجسٹریٹ کے پاس لے جانا ہے. اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ میجسٹریٹ صاحب خود ہی آگے دیکھیں گے. اس کے بعد ہے پرسوٹ آف offenders into other jurisdictions. A police officer may pursue کو مطلب بلا سکتا ہے, and arrest without a warrant any person, کسی بھی پرسن کو وہ بلا سکتا ہے یا اریسٹ کر سکتا ہے کسی بھی وارنٹ کے بغیر. He is authorized to arrest under this chapter into any place in Pakistan, ٹھیک ہے جی, کہ ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ may pursue and arrest without a warrant any person. He is authorized to arrest under this chapter into any place in Pakistan. پاکستان کی کسی بھی پلیس کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے جی, کسی بندے کو اریسٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی pursuit of offenders into other jurisdiction. فار ایگزامپل کوئی offender تھا, وہ اب اس تھانے کی جورسٹکشن سے نکل کر کسی اور تھانے کی جورسٹکشن میں چلا گیا, لیکن کیس کیا ہے اسی تھانے میں, پہلے والے تھانے میں چل رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا, پولیس آفیسر میں پرسو, پولیس آفیسر اس کو پکڑ سکتا ہے, اس کو پرسو کر سکتا ہے, اینڈ اریسٹ ود آؤٹ اے وارنٹ اینی پرسن, کوئی بھی ایسا آفینڈر ہے تو اس کو کیا کر سکتا ہے جی, جا کے پکڑ سکتا ہے, اریسٹ کر سکتا ہے. ہی از آتھورائزڈ ٹو اریسٹ انڈر دس چیپٹر انٹو اینی پلیس ان پاکستان, وہ پاکستان کی کسی بھی جگہ پہ چلا جائے گا اگر وہ جس تھانے کی جو ریسٹرکشن میں اس کے خلاف مقدمہ ہے اس تھانے کی پولیس جا کے اس کو پاکستان کے کسی بھی کونے سے اریسٹ کر سکتی ہے. اریسٹ بائی پرائیویٹ پرسنس اینڈ پروسیجر آن سچ اریسٹ, اگر پرائیویٹ پرسن اریسٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہے. اینی پرائیویٹ پرسن میں اریسٹ اے پرسن who in his view commits a non-bailable and cognizable offense. اب یہ جو پرائیویٹ پرسن ہے وہ صرف اس بندے کو اریسٹ کر سکتا ہے جس بندے کے بارے میں
اس کو یہ پتہ ہو کہ وہ کمٹ کرے گا یا کمٹ اس نے کر لیا ہے، کوئی ایسا اس نے جرم کر لیا ہے جو نان بیلیبل ہے، جس کی بیل نہیں ہو سکتی، یا کوگنیزیبل یا پھر بڑی شدید نوعیت کا کوئی جرم اس نے کر لیا ہے، تو ایسے بندے کو کون کر سکتا ہے جی؟ پرائیویٹ بندہ بھی، کوئی بھی جو جس نے وہ آفینس دیکھا ہے یا کوئی محلے دار، وہ اس کو فوری طور پہ اریسٹ کر سکتا ہے۔ اینی پروکلیمڈ اوفینڈر، یا پھر ایسا اوفینڈر جس کے بارے میں اعلان ہوا ہے، جس کو سب کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہے ہی مجرم، تو اس کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے، پرائیویٹ بندہ اس کو اریسٹ کر سکتا ہے۔ آفٹر دا اریسٹ دا پرائیویٹ پرسن، اب اریسٹ کرنے کے بعد وہ پرائیویٹ پرسن کرے گا کیا؟ اس کا مسٹ ہینڈ اوور دا اریسٹڈ پرسن ٹو اے پولیس آفیسر وداؤٹ ڈیلے، وہ فوری طور پر پولیس آفیسر کو ہینڈ اوور کر دے گا وہ بندہ کہ یہ لے جی، یہ اس بندے نے یہ آفینس کیا ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اور یا پھر کیا کرے گا؟ اف نو پولیس آفیسر از اویلیبل، پولیس آفیسر وہاں پہ نہیں اویلیبل، ٹیک اور ارینج ٹو ٹیک ہم ٹو دا نیئرسٹ پولیس اسٹیشن، پھر اس کو پکڑے گا، اس کو جناب نیئرسٹ پولیس اسٹیشن میں پہنچا دے گا، ٹھیک ہے جی، اریسٹ کرنے کے بعد۔ If the police officer believes that the arrested person falls under section 54 arrest without warrant cases، اگر پولیس یہ دیکھتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو اریسٹڈ پرسن ہے، یہ ایسے کسی سیکشن میں اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کیا جا سکتا تھا، دا پولیس آفیسر شیل ری اریسٹ ہم، پولیس آفیسر اس کو پکا اریسٹ کر کے تھانے میں رکھے گا۔ پھر if the police believes that the person has committed a non-cognizable offense، اگر پولیس اس کو جو ہے وہ ایگزامن کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس نے کوئی چھوٹا موٹا گناہ کیا ہے، چھوٹا موٹا جرم کیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ and he refuses to give his name and residence when asked، اور اگر وہ اپنا نام اور ریزیڈنس نہیں دیتا جب اسے پوچھا جائے، or gives a false name or residence reasonably suspected to be false، یا پھر کوئی غلط نام بتا دیتا ہے جس سے آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہو کہ یہ غلط بتا رہا ہے، then he will be dealt with under section 57 refusal to give name and residence۔ ہم نے پڑھا کہ وہ جو section 57 پڑھا ہے جس کے اندر جو اگر کوئی offender ہے اپنا نام دینے سے انکار کر دے تو اس کا جو سارا طریقہ کار ہے پھر وہ اپلائی ہوگا۔ if there is no sufficient reason to believe he committed any offense، اگر اس کے خلاف کوئی آپ کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے، ایویڈنس ہی نہیں ہے، he must be immediately released، اس کو فوری طور پر کیا کر دیا جائے گا؟ ریلیز کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پرسن arrested to be taken before magistrate or officer in charge of police station، جس پرسن کو اریسٹ کیا جائے گا اس کو کیا کیا جائے گا؟ مجسٹریٹ کے سامنے یا پولیس انچارج، پولیس اسٹیشن کے انچارج کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ If a police officer arrests a person without a warrant، he must without unnecessary delay and subject to the rules of bail take or send the arrested person before a magistrate، اگر وہ بغیر وارنٹ کے کسی بندے کو پولیس جو ہے وہ اریسٹ کرتی ہے تو وہ فوری طور پر بغیر کسی ڈیلے کے اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی، who has jurisdiction in this case، جس میجسٹریٹ کی اس کیس میں جورسڈکشن ہے۔ اس کے بعد ٹیک ہم بیفور دا آفیسر انچارج آف دا پولیس اسٹیشن، یا پھر اس کو آفیسر انچارج جو پولیس اسٹیشن کا انچارج ہے اس کے سامنے لے جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ وارنٹ کے بغیر جس بندے کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے اس کو فوری طور پہ یا میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے یا پھر پولیس اسٹیشن کے انچارج کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پرسن اریسٹڈ ناٹ ٹو بی ڈیٹینڈ مور دین 24 آورس، جس پرسن کو بھی اریسٹ کیا جائے گا اس کو جو ہے وہ کسٹڈی کے اندر، اس کو قید کے اندر جو ہے وہ ڈیٹین، مطلب ہے اس کو ڈیٹین نہیں کیا جا سکتا 24 گھنٹے سے زیادہ۔ A police officer cannot detain a person arrested without a warrant for longer than what is reasonable in the circumstances، ٹھیک ہے جی۔ وہ زیادہ عرصے مطلب زیادہ ٹائم کے لیے اس کو اریسٹ نہیں کر سکتا۔ ان اینی کیس کسٹڈی کین ناٹ ایکسیڈ 24 آورس، کوئی بھی کیس ہو جو پولیس کی کسٹڈی ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، unless there is a special order from the magistrate under section 165، اگر میجسٹریٹ اس کو آرڈر دیتا ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں اس کو کیا کیا جائے کہ رکھا جا سکتا ہے 24 گھنٹے سے زیادہ، یہ جو اسپیشل ریمانڈ منظور ہوتے ہیں، اگر کسی کا ریمانڈ منظور ہو گیا تو پھر وہ رکھ سکتے ہیں، ادروائز 24 گھنٹے کے اندر اندر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس جو offender ہے اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔
The 24 hour does not include travel time needed to take the person from the place of arrest to the magistrate court. इस 24 घंटों में ट्रैवल टाइम जो है वो इंक्लूड नहीं है. फॉर एग्जांपल आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर कहीं कोई बंदा अरेस्ट होके आया है तो उसको टाइम लगेगा आपकी जुरिस्डिक्शन में आने का, 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे 24 घंटे के अंदर. ठीक है जी. पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, ये जो पुलिस है गिरफ्तारियां रिपोर्ट करेगी वो हम देखते हैं. द पुलिस इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मस्ट रिपोर्ट ऑल केसेस ऑफ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट विद इन हिज स्टेशन लिमिट टू द फॉलोइंग अथॉरिटीज़. जितने भी लोग वारंट के बगैर उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर अरेस्ट हुए हैं, पुलिस इंचार्ज ने फौरी तौर पर क्या करना है, ऑफिस इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, उसने फौरी तौर पर इतला देनी है किसको, ज़िला नाज़िम को, उस एरिया के ज़िला नाज़िम साहब को, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन अंडर द पुलिस एक्ट 1861. पहला ज़िला नाज़िम है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, डीएसपी जिसको हम कहते हैं, तीसरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन है जो कि तैनात होता है द पुलिस एक्ट 1861 के तहत. दिस ड्यूटी अप्लाइज वेदर द अरेस्टेड पर्सन आर रिलीज्ड ऑन बेल आर नॉट. ठीक है जी. अब ये भी बताया जाएगा कि ये जो अरेस्टेड पर्सन है ये बेल पे रिलीज़ हो सकते हैं या नहीं. ठीक है. पहला काम तो पुलिस इंचार्ज का, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज का काम ये है कि ज़िला नाज़िम को इन्फॉर्म करेगा, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट जेल डीएसपी को इन्फॉर्म करेगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को इन्फॉर्म करेगा और ये भी साथ बताएगा जो अरेस्टेड पर्सन है वो बेल पे रिलीज़ हो सकते हैं या नहीं. नोट, इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैव नॉट बीन हेल्ड, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हुए और ज़िला नाज़िम है ही नहीं, और द ज़िला नाज़िम हैज़ नॉट अज्यूम्ड ऑफिस, द रिपोर्ट मस्ट बी सेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर DCO इंस्टेड ऑफ द ज़िला नाज़िम. अगर ज़िला नाज़िम नहीं है तो रिपोर्ट किसके पास जाएगी, DCO जो है उसके पास चली जाएगी. ठीक है जी. उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन एप्रीहेंडेड, जिस पर्सन को गिरफ्तार किया गया उसको डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा. अ पर्सन अरेस्टेड बाय द पुलिस कैन नॉट बी रिलीज्ड अनलेस, उस वक्त तक उसको रिलीज़ नहीं किया जा सकता जब तक ही इज़ रिलीज्ड ऑन हिज ऑन बॉन्ड, जब वो कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट, बॉन्ड होता है एक बाइंडिंग एग्रीमेंट करना होता है, इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू समथिंग एग्रीड इफ़ नॉट पेड. ठीक है. हैव टू पे द पेनल्टी, अगर वो जो उसने प्रोमिसेस है एग्रीमेंट के अंदर जो कंडीशन है वो नहीं करता तो फिर उसको क्या है, पेनल्टी लगेगी. मतलब ये है कि उस वक्त तक बंदे को रिलीज़ नहीं किया जा सकता जब तक वो एक बॉन्ड नहीं पेश करता, बॉन्ड साइन करेगा जिसके अंदर कुछ एग्रीमेंट्स होंगे जिनको उसने फुलफिल करना है, उसका प्रॉमिस होगा, अगर वो पे नहीं करेगा तो फिर उस पर जुर्माना लगेगा. या फिर ही इज़ रिलीज्ड ऑन बेल, या फिर वो क्या है कि बेल पे, श्योरिटी पे क्या है, रिलीज़ हो रहा है, उसको छोड़ा जा सकता है. टेम्परेरी फ्रीडम फ्रॉम द जेल, बेल का मतलब होता है टेम्परेरी तौर पे किसी को जेल से फ्री कर देना. देयर इज़ अ स्पेशल आर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट फॉर हिज रिलीज़, या फिर मैजिस्ट्रेट को स्पेशल आर्डर देता है किसी बंदे को रिलीज़ करने का तो भी उसको रिलीज़ किया जा सकता है. तो आपने याद रखना है एक बंदा उस टाइम रिलीज़ हो सकता है जो गिरफ्तार हुआ है जब तक वो जब अगर वो बांड दे देगा तो रिलीज़ हो जाएगा, उसकी बेल हो जाएगी तो वो रिलीज़ हो जाएगा, या फिर मैजिस्ट्रेट ने कोई स्पेशल आर्डर दिया है तो उसके आर्डर के ऊपर भी उसको रिलीज़ किया जा सकता है. उसके बाद है ऑफेंसेस कमिटेड इन मैजिस्ट्रेट्स प्रेजेंस, अगर मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कोई जुर्म होता है तो फिर क्या होगा. इफ़ एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट विद इन हिज ज्यूरिस्डिक्शन. ठीक है. मैजिस्ट्रेट की ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर कोई अगर ऑफेंस होता है, द मैजिस्ट्रेट में हिमसेल्फ अरेस्ट द ऑफेंडर, मैजिस्ट्रेट खुद उस ऑफेंडर को अरेस्ट कर लेगा क्योंकि उसके सामने ही है. और मे आर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, या फिर किसी भी पर्सन को उस टाइम आर्डर दे सकता है, पुलिस वाले को या किसी भी DCO DPO जो वहाँ पे मौजूद है उसको कहेगा कि फौरी तौर पर इसको अरेस्ट कर लो. ये अथॉरिटी किसके पास है, मैजिस्ट्रेट के पास भी है अरेस्ट करने की. आफ्टर द अरेस्ट द मैजिस्ट्रेट में सब्जेक्ट टू बेल रूल्स इन दिस एक्ट सेंड द ऑफेंडर टू कस्टडी, अरेस्ट के बाद मैजिस्ट्रेट उस बंदे को जो है वो कस्टडी के अंदर सेंड कर देगा, भेज देगा. उसके बाद अरेस्ट बाई आर इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर लेता है या उसकी
موجودگی میں اگر کوئی اریسٹ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا کیا. اینی مجسٹریٹ مے ایٹ اینی ٹائم ادھر اریسٹ اے پرسن ہمسیلف, وہ خود بھی اریسٹ کر سکتا ہے. آرڈر اینڈ اریسٹ, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ میجسٹریٹ خود بھی اریسٹ کر سکتا ہے, کسی کو آرڈر بھی دے سکتا ہے اریسٹ کرے. اف اٹ ہیپنز ان دا پریزنس اینڈ ود ان ہز جورسڈکشن, اگر یہ اس کی جورسڈکشن کے اندر یہ کام ہوتا ہے. دس اپلائز اونلی وین دا میجسٹریٹ ہیز دا لیگل پاور ٹو ایشو اے وارنٹ فار دیٹ پرسنز اریسٹ انڈر دا لا. اور یہ اریسٹ اسی ٹائم میجسٹریٹ کے پاس پاور ہوگی جب اس کے پاس وارنٹ دینے کی پاور ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی پاور آن اسکیپ ٹو پرسو اینڈ ری ٹیک. نیکسٹ ہے اف اے پرسن ہو از ان لافل کسٹڈی, اگر کوئی بندہ جیل میں تھا یا پھر لافل کسٹڈی کے اندر تھا, کسی کو پکڑا ہوا ہے, کسی نے اس کو ہاتھ کڑی لگی ہوئی ہے, لیگلی اریسٹڈ ہے, اسکیپس وہ دوڑ جاتا ہے, اور از ریسکیوڈ بائی ادرس, یا پھر اس کو کوئی بندے پکڑ کے لے آتے ہیں, دین دا پرسن فرام ہوز کسٹڈی ہی اسکیپڈ, پھر جس کی کسٹڈی سے پولیس والے, جو بھی پولیس والے تھے جن کی کسٹڈی سے وہ بندہ اسکیپ کیا ہے, بھاگا ہے, وہ فار ایگزامپل پولیس یا جیل سٹاف کی اگر کسٹڈی سے بھاگا ہے تو جیل سٹاف میں امیجیٹلی پرسو اینڈ اریسٹ ہم اگین. اب اگر وہ پولیس کی کسٹڈی سے بھاگا ہے تو پولیس اس کو پکڑے گی فوری طور پر, اور اگر جیل والوں کی, جیل سٹاف کی کسٹڈی سے بھاگا ہے تو جیل سٹاف جو ہے وہ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. دس پاور ایکسٹینڈس اینی ویئر ان پاکستان, اور یہ بھاگے ہوئے بندے کو پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی جا کے آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ دا اریسٹ پارٹ آف دس کوڈ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینک یو ویری مچ.